نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ نکاح شغار کو درست نہیں سمجھتے۔ شغار یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹی کا نکاح کسی سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کر دے گا اور ان کے درمیان کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں نکاح شغار فسخ کر دیا جائے گا اور وہ حلال نہیں، اگرچہ بعد میں ان کے درمیان مہر مقرر کر لیا جائے۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، لیکن عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ وہ اپنے نکاح پر قائم رہیں گے، البتہ ان کے درمیان مہر مقرر کر دیا جائے گا، اور یہی اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1124۔ متع ابتدائے اسلام میں تھا۔ آدمی جب کسی ایسے شہر میں جاتا جہاں اس کی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ اپنے قیام کی مدت تک کے لیے کسی عورت سے شادی کر لیتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی، اس کی چیزیں درست کر کے رکھتی، یہاں تک کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: لوگ اپنی شرمگاہوں کو صرف دو ہی جگہ کھول سکتے ہیں، ایک اپنی بیویوں پر اور دوسرے اپنی ماتحت لونڈیوں پر نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دو کے علاوہ باقی تمام شرمگاہیں حرام ہو گئیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1122۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی فتح کے وقت عورتوں سے متع کرنے سے اور گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس سے کسی قدر متع کی اجازت بھی روایت کی گئی ہے، پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی خبر دی گئی۔ اکثر اہل علم کا معاملہ متع کی حرمت کا ہے، یہی ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1121۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی اور طرق سے بھی روایت کی گئی ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں آدمی جب عورت سے نکاح اس نیت سے کرے کہ وہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کرے گا، پھر اسے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ لینا ہی بھلا معلوم ہو، تو وہ اسے اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس سے نئے نکاح کے ذریعے سے شادی نہ کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1120۔